السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال کیف اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال کیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ وجہ واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سناؤں گا جو کہ سن کر آپ لوگوں کا دل باغ باغ ہو جائے گا، کیونکہ یہ خبر ہے چندی چور سنیاسی بونا جوکر خط گڈا منہ بڈھا، ایک ظالم ایک ہتھیارہ جو ہے اس نے ہمارے پاس کا جو پھٹا پیون ہے، پھٹے پیون کو کال کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور اس کو دلاسا دیا، اس کو بڑا لالچ دیا کہ ہم تیرے کو جو ہے سو اس میں تول دیں گے، اس میں تول دیں گے، تیری ہر چیز پوری کریں گے، سارے ڈیمانڈ پورے کریں گے۔ یہ پھٹا پیون چندرابابو نائیڈو تو باتوں میں ہمیشہ الجھنے اور آ جانے کے لیے، پارٹی بدلنے کے لیے، اپنا رخ بدلنے کے لیے یہ دلہ تو بہت مشہور ہے، لیکن اس وقت وہ ایسا پھنس چکا ہے آندھرا کی عوام میں، اور صرف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، صرف مسلمان نہیں بلکہ غیر مسلم بھی، خاص کر کرسچن ہو یا دلت ہو، یہ لوگ اتنا بزن آ چکے ہیں اس سے، کیونکہ یہ ایک ایسا وہ لوگوں کی نظر میں ڈغلا ہے کہ اس کو بیان نہیں کر سکتے، اس الفاظوں میں کوئی بیان نہیں کر سکتے، نہ اس کی مثال دے سکتے ہیں، کیونکہ واقع انہیں اور چیٹر کمار، یعنی چیٹر کمار بولے تو میں نتیش کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی ایک گندا بیج ہے، گندی نسل کا کیڑا ہے، گٹر کی غذا کھانے والا ہے، اس کو جو ہے سو گھیرا لینے کی بڑی عادت ہے، بڑا لولی پاپ لے کے جو ہے سو چوس لیتے بڑھ جاتا ایک جگہ، کیونکہ اب تو کچھ سمجھ میں آ رہا نہیں، اس سے دماغ سے خاصیر ہے انہیں، اور اس کو دماغ دھونے کی اس کو بہت ضرورت ہے غسول کی، اس لیے وہ گندا تو جو ہے سو نہاتا مہینے میں ایک بار ہے، دھوتا بھی نہیں ہے، پتے سے یا دھوتی سے پوچھتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے، ایک سچائی، اگرچہ ذری بھی انسانیت رہتی ہے لوگوں کے پاس، تو وہ گندگی جب وہاں پہ اس کو، حالانکہ ہمیشہ جوتے کھاتے بھی آئے، ایسا نہیں کہ جو پہلی مرتبہ دھوکہ کھائے انہوں یا دھوکہ ہوا ان کے ساتھ یا برا ہوا ان کے ساتھ، نہ 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 نہ، یہ بہت مرتبہ کھائے، لیکن پھر وہی لولی پاپ جو ہے بڑا پسند آتا، وہی پکڑتے انہوں، وہی چوستے بڑھ جاتے، لیکن ابھی جس طریقے سے ان کو جو وہاں کے ایک تو وزیر اعلیٰ کا بھی اعلان ہوگا، اگرچہ وہاں پہ بی جے پی کی سرکار ہے، این ڈی اے کی سرکار ہے جو اس کو سپورٹ بھی کرے بی جے پی کو کوئی بہار میں، تو جو ہے سو وہاں پہ چیٹر کمار کا نام نہیں ہے، دوسرے ایک کا نام آگے بھی کر دیے بی جے پی والے، ڈکلیئر بھی کر دیے، اور یہاں تک کہ جب وہاں پہ موزی گیا تو جو ہے سو انہوں جا کے بیٹھ کے تھالیاں بھی مار رہے ہیں، ایسا یوں بھی کر رہے ہیں، پھر ادھر راہل گاندھی سے بھی مل رہے ہیں، ادھر راہل گاندھی سے بھی مل رہے، راہل گاندھی کو بول رہے کہ اس کو ایسا ڈسوں گا میں، یہ وہ تاپ بھی نہیں لا سکے گا، نہ برداشت کرے گا، یعنی دیکھو بول کے اس کو الگ تسلی دے رہا، ادھر اپنا کام الگ نبھا رہا، اس کے باوجود یہ ساری چیزیں راہل گاندھی اچھی طرح جانتا ہے، اس کے باوجود وہ برداشت کر رہا، کیونکہ اس نے ریزائن لکھنے کو بھی تیار ہو گیا، لیکن راہل گاندھی خود رکے ہوئے بھی، اس کی وجہ کیونکہ اب اگر سے یہ لوگ ریزائن بھی دیں گے تو جو مسئلہ جو چلا ہے کشمیر کا، جو پہلگام میں جو ہوا ہے، اس میں جو ہے سو یہ پھیکا پڑ جائے گا ان کا، اور جو دوسرا جو چل رہا ہے وقف امینڈمنٹ بل کا جو سپریم کورٹ میں ہے، 5 مئی کو فیصلہ آنے والا ہے، اس کے مد نظر وہ تھوڑا سا ڈیلے کر رہا ہے اس کو، اور پھٹے پیون کو لے کر، لیکن پھٹا پیون تو جو ہے سو وہ نہ تو وہ لوگوں سے مل رہا، نہ تو وہ لوگوں سے کوئی رابطہ رکھا، نہ تو گپ شپ کر رہا ان سے، اس کی وجہ جو آندھرا کی عوام جس طریقے سے اس کے گھر کا گھیراؤ کیا اور اس کے اتنے پتلے نظر آتے، اس کی میں الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتا، الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے، اندازے کے مطابق بتا نہیں سکتے، اتنی عوام روڈوں پہ نکل آئی،
خاص کر نیلور جو مین شہر ہے وہاں پہ تو دیکھنے لائق تھا. کوئی بس کو نہیں چلنے دیے اور کوئی شاپ نہیں کھولے وہاں پہ, کوئی دکان نہیں کھولے وہاں پہ. یعنی یہ اپناپن ہے. حالانکہ وہاں پہ سارے مسلمان نہیں ہیں, سیکولر ہندو بھی ہے, کرسچن بھی ہے, سکھ بھی ہے. یہ سارے مل کر اپنے کاروبار کو بند رکھ رہے ہیں تاکہ ایک ایسا میسج جائے ایک جہتی کا جو ایک مثال بن جائے. کیونکہ اس نے جو کالا قانون جو لے کے آیا وہ کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے نا بھائی. کر نہیں سکتے. آج اگر سے مسلمانوں کے لیے کر رہا تو کل کرسچنوں کے لیے کرے گا, پرسوں سکھوں کے لیے کرے گا. کون محفوظ رہ سکتے ہیں بھائی؟ کوئی بھی نہیں رہ سکتے. اور جو مسلمانوں کو جو ٹارگٹ جو انہوں کرتے صرف یہ ان بھکتوں کو خوش کرنے کے لیے, جبکہ جو ہے مسلمانوں کے اوپر ان کو رحم کیسا آ سکتا بتائیے آپ. جو کچھ بھی کیے ابھی تک مسلمانوں کے لیے تو کیے انہوں, ہاں, چاہے حجاب کا ہوں, نقاب کا ہوں, ٹرپل طلاق کا ہوں, ایسا کون سا بھی مسئلہ رہن دو, سارے مسئلے مسائل مسلمانوں کے لیے پیدا ہوئے. رحم کے ساتھ آپ مسلمانوں کے اوپر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں. مسلمانوں کے وقت پراپرٹیز کے اوپر ان کی نظر آ چکی ہے, اس لیے وہ ہتھیانے کی کوشش کر رہے تھے, لیکن اس میں ناکام ہو گئے ہوئے. رہی بات پھٹے پیون کی اور چیٹر کمار کی. اب چیٹر کمار کا تو جو ہے سو یعنی بے اعتبار ایک معنی میں کر بھی سکتے نہیں بھی کر سکتے, وہ اس کا وہ حساب کتاب ہے. لیکن پھٹے پیون کے اوپر اعتبار برابر کر سکتے ہیں نائیڈو کے اوپر, کیونکہ نائیڈو کا گھر, اس کے گھر والے, اس کی اولادیں اور اس کی بیوی, اس کی بچی, یہ پریشر اس کو ڈالے ہیں کہ فوراً انڈیا سے دوری اختیار کرو, نہ تو تمہارا سیاسی کیریئر ختم کر دیں گے یہ لوگ. اب تم جو ہے سو ڈوغلی پالسی نہیں اختیار کر سکتے, ڈوغلا پن اختیار نہیں کر سکتے. یہ لوگ جان بھی چکے ہیں, جاگ بھی چکے ہیں. اسی لیے میرے عزیز دوستو, میرے بھائیوں, آپ لوگوں کو یہی بولنے کا ہے کہ اب انہوں مجبور ہو چکے ہیں, لاچار ہو چکے ہیں, اب ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, اس لیے انہیں واپسی کر رہے ہیں. ان کی گھر واپسی ہونے والی ہے, لیکن راہل گاندھی ابھی ان کو روک رکھا ہے. اس کی وجہ کیونکہ اگر سے انہوں اب اگر سے دیں گے, ریزائن لکھیں گے, استعفیٰ دیں گے, تو یہ اتنا ہائی لائٹ نہیں ہوتا. کیونکہ ابھی اس وقت جو دیش کا جو ماحول ہے وہ بڑا سرگرم ہے کشمیر کو لے کر, وقف امینڈمنٹ بل کو لے کر. تو اس کے مد نظر اس چیز کو جو ہے سو انہوں دبانے کی طرح کوشش کر رہے ہیں, یعنی روکنے کی تھوڑا کوشش کر رہے ہیں. بہرحال منظم رہیے, متحد رہیے, اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے, نمازوں کی پابندی کریے, ماں باپ کی خدمت کریے, بڑوں کے احکام پہ عمل کریے, اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.